دن ہے اور محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ چاروں طرف دیکھیں کہ لوگ محرم کے لیے، اس کی تعزیت کے لیے، اس کے اکرام کے لیے اور ثواب کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا محبت کا اظہار، کبھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا اظہار، کبھی اہل بیت کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے لوگ طرح طرح کی مختلف چیزیں کر رہے ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ محبت کا یہی طریقہ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، بہت عظیم اور بہت ہی قابل قدر وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا پتہ لگ جائے کہ محبت کا وہ کون سا طریقہ ہے جو قرآن و حدیث نے بتایا اور جو اللہ کے چاہنے والوں نے کر کے دکھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت لوگوں نے بتایا، اور جس کے پیچھے اپنے قوم کا نذرانہ پیش کیا۔ محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو آج کے لوگ اور آج کل کے جو لوگ کر رہے ہیں، محبت کا معنی کچھ اور ہے۔ دین اسلام ہمارے کو اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، یہ دین منانے کا نام نہیں ہے، یہ دین اپنانے کا نام ہے۔ اگر میں ایک بندے سے میری بات ہو رہی تھی، وہ مجھے محرم الحرام کے مہینے میں جو چیزیں لوگ کر رہے ہیں اس کے فضائل سنا رہا تھا کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، ہم لوگ وہ کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک آدمی جس کے اوپر دن میں 5 نمازیں فرض ہے، اگر ایک نماز بھی اس کی چھوٹ جائے جو کہ فرض ہے، ساری زندگی بھر بھی اگر وہ محرم الحرام کے مہینے میں جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے کرتے 100 سال کی زندگی تک کرتے کرتے مر جائے تو ایک فرض نماز کا جو گناہ ہے اس کو وہ ثواب مٹا نہیں سکتا، نہ روک سکتا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ دیگر مہینوں میں جو لوگ کرتے ہیں یہ دین ہے، اس کا نام دین ہے، حالانکہ یہ دین نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بزرگان دین کے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جس نے نمازیں چھوڑی ہو، کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جس نے تہجد کی نماز چھوڑی ہو، کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جس نے تہجد کو اٹھ کر سجدے میں گر کر اللہ کے سامنے اپنے آنسو نہ بہایا ہو۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دن ہو یا رات ہو، 24 گھنٹے کی زندگی ہو، خوشی ہو یا غم ہو، صحت ہو، بیماری ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، مالداری ہو یا فقیری ہو، غم ہو یا خوشی ہو، شادی کا موقع ہو یا بیماری کی کوئی ٹینشن ہو، جس کسی حالت میں ہو، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف عمل نظر آئے گا، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آئے گا، نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئے گا، روزہ رکھتے ہوئے نظر آئے گا، صبر کرتے ہوئے، بیماری ہے تو صبر کرتے ہوئے زندگی کو گزارے گا، خوشی ہے تو شکر کرتے ہوئے زندگی کو گزارے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں ایک دن کھاؤں گا تو شکر کروں گا، ایک دن نہیں کھاؤں گا تو صبر کروں گا۔ اے اللہ، مجھے دنیا کے اندر پہاڑ سونے کے نہیں چاہیے، مجھے دنیا کے اندر فرشتوں کی شکل میں گارڈ نہیں چاہیے، مجھے دنیا کے اندر خزانے نہیں چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے رسول کو اللہ نے خود فرمایا، اے میرے نبی، مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے، اگر تو حکم دے تو میں سونے کے پہاڑ تیرے پیچھے چلا دوں، اگر تو حکم دے تو خزانے تیرے سامنے کھول کے رکھ دوں، اگر تو حکم دے تو فرشتے تیرے پیچھے میں چلا دوں، تیرے اکرام کرتے ہوئے، تیری عزت کرتے ہوئے، تیری حفاظت کرتے ہوئے، تیری خدمت کرتے ہوئے، دائیں بائیں آگے پیچھے تیرے فرشتے چلا دوں، جہاں تو جائے تو سونے کے پہاڑ تیرے ساتھ چلا دوں، خزانے تیرے لیے کھول دوں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ، نہیں چاہیے، مجھے دنیا کے اندر تکلیف میں گزارنا میں پسند کرتا ہوں، فقیری کی حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں،
کرنا پسند کرتا ہوں، میں بھوکا رہنا پسند کرتا ہوں، میں فقیروں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، میں دنیا کے اندر تکلیف میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ مجھے بادشاہی زندگی نہیں چاہیے، مجھے صدارت والی زندگی نہیں چاہیے، مجھے عزت دولت والی زندگی نہیں چاہیے۔ اے اللہ، میں ایک دن کھاؤں گا تو شکر کروں گا، ایک دن نہیں کھاؤں گا تو صبر کروں گا۔ مجھے تہجد کو اٹھ کے رونا، دیر دیر تک کھڑے رہنا، اپنے پیروں کو سجانا، اپنے امت کے لیے دعائیں کرنا، مجھے ان لوگوں کے لیے جن کو ہدایت نہیں ملی ان کے لیے دعائیں کرنا، جن لوگوں نے مجھے پتھر مارا میں ان کے لیے بددعائیں نہ کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، جنہوں نے مجھے گالیاں دی ہے، میرے چہرے انور کے اوپر تھوکا ہے، جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا ہے، جنہوں نے میرے چہرے پہ کوڑے پھینکے ہیں، جنہوں نے مجھے ابتر کہا ہے، جنہوں نے مجھے نامرد کہا ہے، جنہوں نے مجھے برے برے القاب سے پکارا، میں ان کو دعائیں دینا پسند کرتا ہوں، میں ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا پسند کرتا ہوں، میں ان کے لیے بددعائیں کرنا پسند نہیں کرتا۔ اے اللہ، میں چاہتا ہوں میں اپنی امت کے لیے روؤں، میں اپنی امت کے لیے دعوت کا اعلان کروں، میں اپنی امت کے لیے تہجد میں رہوں، میں اپنی امت کے لیے روزے رکھوں، میں اپنی امت کے لیے جہاد کروں، میں اپنی امت کے لیے تمام تکالیفیں اٹھاؤں۔ مجھے تکلیف کے بغیر زندگی نہیں چاہیے، مجھے دنیا کے اندر بادشاہت والی زندگی نہیں چاہیے۔ یہ کس نے فرمایا؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے تمام راحت، چین، سکون، عزت، شہرت، دولت سب کچھ مل جائے، جس کے پیچھے ہر آدمی کی دوڑ ہے۔ جوان ہو تو وہ بھی دوڑ رہا ہے، بوڑھا ہو تو وہ بھی دوڑ رہا ہے، بیمار ہے تو وہ بھی دوڑ رہا ہے، صحت مند ہے تو وہ بھی دوڑ رہا ہے، کالا ہے تو وہ بھی دوڑ رہا ہے، امیر ہے تو وہ بھی دوڑ رہا ہے، غریب ہے تو وہ بھی دوڑ رہا ہے، مرد ہے تو وہ بھی، عورت ہے تو وہ بھی۔ ہر آدمی کی یہ کوشش ہے دنیا کی زندگی میری سنور جائے، لیکن میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا کی زندگی سنوارنا نہیں ہے، مجھے دنیا کی زندگی کے اندر دولت نہیں چاہیے، مجھے خزانہ